الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین قل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اما ترینی اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی دکھائے وہ عذاب ما یوعدون جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی گستاخی کی جاتی ہے تو یقیناً سخت آفت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ کل آخر کے اندر ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے معبود بنائے، حالانکہ اللہ رب العالمین بالکل اس سے مبرہ ہے، پاک ہے، رب العالمین کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں۔ تو اگر یہ گستاخی کی جائے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان کی گرفت کرتے ہیں، تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم علیہ السلام کو یہ تعلیم دی خاص طور پر، اور اس کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک فرد کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم نے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھیں، ان کا وجود اس کائنات کے اندر عذاب کو روکنے کا باعث تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کی اقوام کو ہم دیکھتے ہیں، وہ جو ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، ان کے اوپر عذاب آیا، اس کے اندر کیا ملتا ہے ہمیں کہ جو نبی ہوتا تھا اس کو اللہ رب العالمین کا حکم ہو جاتا تھا کہ تم نے یہاں سے نکل جانا ہے، اس بستی سے چلے جانا ہے۔ جب وہ بستی سے چلے جاتے تھے اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا کرتا تھا۔ تو یعنی کہ انبیاء علیہم السلام کا جو وجود ہوتا ہے وہ امت کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے، وہ امت کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے، ان کی موجودگی میں ان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر عذاب سے بچنے کی دعا کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر سخت خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے اور اس سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ نصر کے آخر میں اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہ بھی معاف کر دیے، اس کے باوجود آپ کو حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ نے تسبیحات بھی بیان کرنی ہے اپنے رب کی، اور ساتھ میں آپ نے استغفار بھی کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب بادل یا آندھی آپ علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام کی کیفیت بہت پریشان کن ہو جایا کرتی تھی، آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے تھے کہ آپ کی کوئی پریشان مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا ہے، لیکن ہم بادل کو دیکھ کر خوش ہویا کرتے تھے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ لیکن جب تک بادل سے کچھ برسے نہیں، بارش نہ آئے، اس وقت تک آپ کی یہی کیفیت ہوتی، کبھی مسجد میں جا رہے ہیں، کبھی حجرے میں آ رہے ہیں، آپ پریشان ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تو بارش کا بادل ہے، تو یہ تو رحمت لے کر آنے والا ہے، ہم پر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک قوم ایسی بھی تھی جو اسی امید کے ساتھ تھی کہ ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل جو آ رہا ہے یہ ہم پر بارش برسائے گا، بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ وہ کیا تھا، اس کے اندر عذاب تھا، بارش نہیں تھی۔ تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے یا ہمارے لیے پکڑ کا باعث۔ یہ کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کی، خوف کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ بھی معاف کیے ہوئے ہیں، آپ کو علم بھی ہے کہ میری موجودگی میں عذاب آنے والا
نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا استغفار کرنا، ایک ایک مجلس کے اندر دن و رات کے اندر 100 مرتبہ سے زائد آپ کا استغفار کر لینا، یہ بھی اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی ہے اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ کلمات کیا ہے، انہا حق، یہ کلمات حق ہیں، فدرسوها ثم تعلموها، اس کو تم پڑھو اور اس کا تم علم حاصل کرو، یعنی ان کلمات کو پڑھنا چاہیے اور ان کلمات کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یہ روایت جامع ترمذی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، 3235 نمبر یہ روایت ہے، تو وہاں سے بھی دیکھ کر آپ، اور دعاؤں کی کتابوں کے اندر بھی، حصن المسلم کے اندر بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ تو اس کے اندر نبی علیہ السلام نے تعلیم دی کس بات کی، کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہ اللہ میں تجھ سے خیر کے کام، بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اور برائیوں کو چھوڑنے کا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں مجھ سے دور کر دے، مجھے برائیوں سے بچا لے، وحب المساکین، اور مساکین کی محبت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا یعنی درجہ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے اکثر انسان بھاگتا ہے، ان سے نفرتیں کرتا ہے اپنے رتبے کے لحاظ سے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میں ان سے زیادہ ہوں، وہ کم ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وحب المساکین، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں مساکین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم کر، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اور جب تو کسی قوم کے اندر فتنے کا ارادہ کر لے، یعنی آزمائش کا ارادہ کر لے، ان کی کسی طرح کی تو آزمائش کرنا چاہتا ہو، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے فوت کر لے آزمانے سے پہلے پہلے۔ یعنی اب اندازہ لگائیے، آزمائش یعنی اتنی خطرناک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اس سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا، مجھے فوت کر دینا، میں اس آزمائش کے اندر، کیونکہ آزمائش انسان کو پتہ نہیں پڑتا کہ یہ میرے لیے آزمائش تھی، کیا تھا، تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس شخص کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اس عمل کی بھی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے، یعنی اللہ تجھ سے بھی تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ساتھ میں جن سے تو محبت کرتا ہے، کون ہیں؟ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں، اللہ رب العالمین نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ ان سے بھی میری محبت پیدا کروا دے کہ میں ان سے بھی محبت کروں، کسی طرح کا ان کے لیے میرے دل میں بغض، عداوت، نفرت نہ ہو، اور اس عمل کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو اس کے اندر جو یعنی یہاں پر بیان کرنے کا مقصد ہے اس دعا کو، وہ کیا ہے، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ یہ کلمات ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اور فتنے سے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بچانے کا اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو یہاں پر اگرچہ تعلیم اس آیت میں آپ کو دی گئی، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو پھر جب ان مشرکین کے اوپر عذاب آئے گا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو ان سے نکال دے گا، ان سے الگ کر دے گا، پھر وہ ان کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ اللہ جب بھی تو مجھے عذاب وہ دکھلانا چاہے جس کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے،
تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اللہ مجھے ظالم قوموں کے اندر شامل نہ کرنا، ان کے اندر مجھے نہ بنانا مجھے، بلکہ ان سے بچا کر رکھنا۔ تو یہ قرآنی دعا بھی ہے، چھوٹی سی انتہائی مختصر ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو ہمیں یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔